نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن فہمی کے سلسلہ میں سورہ بقرہ کا 9واں رکوع انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ بنی اسرائیل ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات بینات کے اندر۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگا رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایک شخص کو قتل کیا اور رات ہی کو جس کی وراثت کا مسئلہ تھا ان میں، تاکہ اس کی وراثت ہمیں مل جائے، اور شہر کی باؤنڈری پر اس کی لاش کو چھوڑایا، اور صبح اٹھ کر خود ہی مدعی بن بیٹھے کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا، اور ایک دوسرے پر وہ الزام لگانے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فقل نضربه ببعضها، پھر ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو گائے کا ٹکڑا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دے گا۔ کیا کہ گائے ذبح کرو، اس کی گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردہ انسان کے جسم پر مارو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طرح پروردگار تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے، دکھاتا ہے کہ شاید تم بات کو سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد بھی، ایسے جیسے وہ پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک بعض تو پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ لما يتفجر منه الانہار، ان میں سے پانی کی نہریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَعْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے، ان اعمال سے جو کہ تم کرتے ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہم بات کر لیں گے، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے، اللہ کو اس کی کیا خبر۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو اور تمہارے ہر کام کو جانتا ہے اور اس سے واقف ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا وهم یعلمون۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے سے؟ حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو، پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد، جان بوجھ کر جانتے تھے مگر اس کے اندر تبدیلیاں کر لیتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ مومنوں کے ساتھ جا کے ملتے، قالوا آمنا، کہتے ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہا ملتے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ، قالو کہتے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو کہتے کہ کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے اس کو، ان باتوں سے جو تمہارے رب کے سامنے کیا تھا۔ افلا تاکلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ یہ تو کہتے ایمان لے آئے اور کچھ باتیں بیان کر دیتے کہ یہ جو تم تذکرہ کر رہے ہو اپنے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یہ تو ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود تھا، اللہ نے ان کے سامنے یہ کھولا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے سامنے جا کر نہ کہو، نہ اپنی دلیلیں دو کہ یہ لوگ تو ہمارے ہی اس کلام کو پھر ہمارے خلاف دلیل بنا کر لائیں۔ اولم یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ حق کو چھپائیں گے،
اگر یہ سچی بات سامنے نہیں کریں گے تو کیا اللہ کو اس بات کی خبر نہیں؟ اللہ اس کو نہیں جانتا؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں اعلانیہ کرتے ہیں اللہ تو اس سے بھی باخبر ہے۔ ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون، اور ان میں کچھ تو ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں مگر محض جھوٹی امیدوں اور وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں، جھوٹی امیدوں پر بیٹھے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہ کیا، ہم نے گناہ کرتے رہے تو پھر بھی ہم بخشے جائیں گے، ہمیں تو قیامت والے دن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس ہلاکت ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے بدلے میں تھوڑے سے دام وصول کر لیتے ہیں، پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ فیل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، سو ہلاکت ہے ان کے لیے اس کے باعث جو انہوں نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اس کے ذریعے انہوں نے مال کمایا ہے۔ خود کلام گھڑتے، خود لکھتے، اور عام سادہ لوگوں کو جا کے کہہ دیتے دیکھو یہ اللہ کا فرمان تو یہ اللہ کی طرف سے تو یہ نازل ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام تو یہ لے کر آئے تھے، اور اس کے بدلے لوگوں سے پیسے وصول کر لیتے، اپنی پیٹ پوجا کے لیے، اپنے کھانے کے لیے لوگوں کو غلط تعویلوں کے ساتھ کلام پیش کرتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ، وجہ اس کی ہے کہ چند گنتی کے دن، یعنی ہم قیامت والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، بس چند دن کے لیے ہمیں سزا ہوگی اور اس کے بعد ہم تو سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آپ فرمائیے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس معاملے میں؟ فلن یخلف اللہ وعدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اگر کوئی تم نے وعدہ لے رکھا ہے تب تو اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ یا تم یوں ہی اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم چونکہ لاڈلی قوم ہیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، بس چونکہ ہمارے بڑوں نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن کے لیے جانے پر پیچھے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، تو ہم پر بس صرف وہ 40 دن کا عذاب آئے گا کہ جو ہمارے بڑوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا، اس کے بعد ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، پھر ہمیں آگ نہیں چھو سکے گی۔ لیکن اس بات پر تو یقین رکھتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے جو گناہ کیا، جو غلطی کی، تو وہ 40 دن ان پر عذاب آئے گا، اور یہ نہیں مانتے کہ جو تم گناہ کرو گے اس کا کیا تمہیں خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ تو دلیل ہے اس لیے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی غلطی کرتا ہے اس کو سزا ملے گی، اور جو اچھے کام کرتا ہے اسے اس کا اجر ملے گا۔ فرمایا بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، پھر ہاں دیکھ لو ہمارا قانون ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ جس نے بھی جان بوجھ کر کوئی برائی کی اور پھر اس خطا کے اندر گر گیا، اسی میں پڑا رہا، فاولئک اصحاب النار، تو وہ دوزخی ہے، وہ آگ میں جائے گا۔ کسی قوم قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہو، قبیلوں اور قوموں کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہاں اعمال کو دیکھا جائے گا کہ کون میرے نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور پھر اچھے کام کرتا ہے، نبیوں کی اتباع کرتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، یہ چند ایام معدود نہیں ہے، یہ 40 دن نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر نارے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس کو میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا
جو انہوں نے زیادتیاں کی، بندے کو قتل کر دیا کہ ہمیں اس کی وراثت میں سے حصہ مل جائے، پھر بات کو چھپانا چاہتے تھے تو ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، ٹکڑا اس کو مارو، اللہ اس کو زندہ کر دے گا اور تمہارے سامنے حق بات واضح ہو جائے گی۔ مگر وہ ساری حقیقت جاننے کے باوجود ان کے پتھر دل ہو گئے، سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ نے یہ مثال دی، پتھر بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، پتھر بھی تو کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر ذرا بھی خشیت پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار مسلمانوں کو وہ باتیں نہ بتایا کرو جو ہماری کتابوں میں ان کی صداقت اور نشانیوں کو بیان کرتی ہیں، کہ وہ پھر اس کو دلیل بنائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم حقیقت کو چھپا لو گے تو کیا دلیل واضح نہیں ہوگی؟ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے سامنے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کلام لکھتے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتے، کہتے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انہیں کچھ پیسے مل جائیں، وہ پیسے وصول کرتے، جھوٹے کلام بنا کر اللہ کے نام پر انہیں بیچتے تھے، اور اپنے لیے انہوں نے ہلاکت کو اپنا راستہ بنا لیا، اور کہتے کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر بس تھوڑے دنوں کے لیے آگ ہمیں چھوئے گی، اس کے بعد ہم بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے کوئی عہد لے رکھا اللہ سے کہ اللہ تمہیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا اور تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا نہیں ملے گی؟ بلکہ یاد رکھو کہ ہمارا قانون اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی برے کام کرے گا اور پھر برائی میں پڑا رہے گا پھر وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہدایت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں تاکہ بالترتیب اگلی ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں اور آپ سماعت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔